دین کے لیے جتنی قربانی دی جائے گی وہ ہماری دین کی ترقی کا ذریعہ بنے گا. اور ترقی میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کی طرف آئیں گے، لوگوں کے دل اللہ کی طرف مائل ہوں گے، یہاں تک کہ مخالفت کرنے والا بھی مائل ہو جائے گا. اور ترقی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت ڈالیں گے کہ جب یہ دعائیں مانگیں گے کام کر کے تو ان کی دعا قبول ہوگی. حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جان مال لگانے والوں کی دعاؤں میں ایسی قبولیت آتی ہے جیسے نبیوں کی دعا میں قبولیت آتی ہے. ہاں کہ نبی کی دعا اسباب کے خلاف قبول ہوتی ہے، اسباب نہیں ہے لیکن دعا مانگی تو کام ہو گیا اور دعا قبول ہو گئی. کہ اللہ کے راستے میں جان مال لگانے والوں کی دعاؤں میں اللہ ایسی قبولیت ڈالے گا جیسے نبیوں کی دعا میں. اور ان کو ستانے والوں پر اللہ ایسے ناراض ہوگا جیسے نبیوں کے ستانے والوں پر ناراض ہوتا ہے. ہاں اور ان کی دعائیں ایسی قبول کرے گا جیسے نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اللہ کے راستے کی قربانی اور اللہ کے نصرت کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے دعاؤں میں قبولیت آتی ہے کہ جب کام اٹک گیا تو اب دعا میں لگ گئے، اے اللہ یہ کام اٹکا ہوا ہے اور کام ہو نہیں رہا ہے کہ دعائیں مانگو. 1 مرتبہ مانگی، 2 مرتبہ مانگی، 10 مرتبہ دعا مانگی. کیونکہ دعا ٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ بھئی ٹرائی کرو ہوتا ہی نہیں ہوتا، کہ نہ دعا اس کے لیے نہیں ہوتی کہ دعا یقین کے ساتھ ہوتی ہے. کہ دعا پر تو مدد یقین کو اللہ نے دعا کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. اب ٹرائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب ٹرائی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی ادعونی استجب لکم، کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو بات پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی. ہاں 1 دفعہ مانگے، 10 دفعہ مانگے. ہاں جب دعا کی مقدار پوری ہو جائے گی اللہ جتنی چاہتے ہیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. ہر کام کی ایک مقدار ہے جو اللہ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ 1 دفعہ 2 دفعہ میں ہو جائے گا نہیں، جتنی مقدار اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنی مقدار پہنچ جائے اس پر ہوگا فیصلہ. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی سمجھا کہ خندق تک تکلیف ہی تکلیف رہی. جب خندق والا مسئلہ ختم ہو گیا تو فرمایا بس اب کام پورا ہو گیا، اب حالات بدل جائیں گے. پہلے لوگ ہماری طرف آتے تھے، اب ہم لوگوں کی طرف جائیں گے. کیوں کہ جو مقدار اللہ تعالیٰ چاہتے تھے وہ پوری ہو گئی. تو اب فیصلہ ہوگا کہ اب ان کی تائید ہوگی، اب ان کی مدد ہوگی، اب ان کی دعائیں قبول ہوگی. ہاں تو قربانی کی ایک مقدار ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ ہوتے ہوتے یہاں تک آ جاؤ. ہاں اس کو پورا کرنا ہے. اس لیے صحابہ سے فرماتے ہیں جلدی نہ کرو، حالات بدلنے والے ہیں. صحابہ شکایت کرتے نہیں کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مارے جاتے ہیں، کہ جلدی نہ کرو حالات بدلنے والے ہیں. آج بھی یہی بات کہی جائے گی کہ جلدی نہ کرو حالات بدلنے والے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اس حد پر بات آئی نہیں ہے، تو اس حد پر پہنچائیں اور اس کے لیے دعا بھی مانگیں. کیونکہ ہم کمزور ہیں اس لیے کمزوروں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ کام کے ساتھ دعا بھی مانگیں گے اور دعا کے ساتھ کام بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کام پورا کرے گا. اور کام کا اثر یہ ہوگا کہ ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی دین آئے گا اور دین کے لیے راستے کھلیں گے. رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. جو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں ان کے ساتھ 2 معاملے ہوں گے. اگر وہ ضدی ہیں تو اللہ ان کو محروم کرے گا اور ان کی نہیں چلنے دے گا. اور جو ضدی نہیں ہے، ماحول کی وجہ سے غلط فہمی میں ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ دے گا. اور صحیح سمجھ دینے کی وجہ سے وہ رجوع کریں گے حق کی طرف، کیونکہ وہ ضدی نہیں ہے. جیسے خالد بن ولید تھے، صحابہ کے تھے تو وہ بہت سخت، کیونکہ ابو جہل کا قبیلہ، خالد کا قبیلہ ایک ہی قبیلہ ہے، سبھی ایک ہی قبیلے کے ہیں، بنی مخزوم کے. جی ہاں، لیکن وہ ضدی تھا ابو جہل. یہ لوگ ضدی نہیں تھے ماحول کی وجہ سے کہ ہمارا ماحول ہے، ہمارے باپ دادوں کا دین ہے، اس کو لے. جب ان کے سامنے بات کھل گئی تو انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا اور حق کی طرف آ گئے. ہاں تو جب قربانیاں مقدار پر پہنچتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ جو لوگ مخالف ہیں غلط فہمیوں میں، اللہ ان کی غلط فہمی دور کر دیتے ہیں اور وہ ماننے والے بن جاتے ہیں، وہ مددگار بن. اور جو ضدی ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں محروم کرتا ہے اور راستہ صاف ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کام کو اپنے حد پر پہنچا دو. ہاں اور اللہ سے دعا بھی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے، جو مرضی ہے وہ پوری ہو جائے.
کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کے فرائض زندہ ہو جائیں، اللہ کے حدود حقوق قائم ہو جائیں، ہاں، اور ہر ایک کی زندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ہو جائے۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ زندگیوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ہو جائے۔ ہاں، تو جو محنت ہم کر رہے ہیں وہ جمع ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ وہ جمع ہو رہی ہے۔ جمع ہوتے ہوتے جب اپنے حد تک پہنچے گی پھر فیصلہ آئے گا۔ اس لیے وہ کام پورا کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی ہے۔ صحابہ سے بوجھ رہا جلدی نہ کرو، حالات بدلنے والے ہیں۔ تو آج بھی یہی بات کہی جائے گی کہ جلدی نہ کرو، حالات بدلنے والے ہیں۔ اس لیے کام کو پورا کرنا ہے، تقاضوں کو پورا کرنا ہے، تاکہ اللہ کی نصرت کے لیے جو شرطیں اللہ کے ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں میرے دوستوں کہ اپنے دین کے لیے اپنی جانی مالی جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کے دین پر لگانی ہے، کیونکہ ہم دین کے لیے، یہ امت دین کے لیے بنی ہے، یہ امت دین کے لیے اللہ بنے، اور یہ اس امت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں، قومیں ختم ہو گئی، ان کو ختم کی گئی ماضی میں، اس کو کوئی ختم نہیں کرے گا، یہ امت رہے گی آخر تک۔ یہ بات اللہ سے منوائی گئی ہے کہ یہ امت رہے گی، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا باقی رہنا یہ طے کرایا ہے۔ اب یہ باقی رہ کر کیا کرے گی؟ یہ باقی رہ کر اپنا کام کرے گی۔ ہاں، جب یہ باقی رہ کر کام کرے گی تو جس طرح اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے اس طرح اللہ اپنا وعدہ بھی ان کے ساتھ پورا کرے گا، چاہے یہ کمزور ہوں، اسباب تھوڑے ہوں، لیکن ان کا اخلاص ہے، ان کی قربانی ہے، تو اللہ ان کا کام بنا دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے اخلاص کو، اپنے قربانی کو بڑھانا ہے۔ جتنا کام میں لگیں گے اتنا اخلاص آئے گا، ورنہ یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا۔ اخلاص پہلے دن نہیں ہوتا، اخلاص پہلے دن نہیں ہوتا کہ تم لگے رہو، اخلاص آئے گا اللہ کی طرف سے۔ اللہ جس طرح پھل لگا رہتا ہے تو وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، پک بھی جاتا ہے، رنگ بھی بدلتا ہے، مزہ بھی بدلتا ہے، سب چیزیں بدل جاتی ہیں، کیوں کہ وہ لٹک رہا ہے۔ اگر وہ کٹ کے ٹوٹ جاوے تو پھر کچھ کم ہے۔ اس طرح جو آدمی کام سے کٹے گا اس کی قیمت کچھ نہیں ہے، اور جو لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا۔ جی ہاں، جیسے پھل کٹ گیا تو وہ تو جھاڑو میں چلا جائے گا، نکال دے گا وہ، جی ہاں، کٹ کے نیچے گرا ہے۔ اور جو اسے کوئی کام سے نہ کٹے بلکہ اپنے آپ کو کام پر لگائے رکھے تو دھیرے دھیرے ترقی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ساری چیز اخلاص بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اپنا خوف بھی دے گا کہ جو جو چیزیں مطلوب ہیں وہ ملے گی۔ لیکن لگا رہنا ضروری ہے، لگا رہنا ضروری ہے۔ کوئی اس لیے اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے اور اپنے آپ کو چلانا ہے، بس اپنے اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے، دین کو یہ پانی دینا ہے دین کو، کہ جب دین کو پانی ملے گا تو دین اپنے اثرات دکھائے گا۔ بشارت ہے کہ کوئی کچا مکان باقی نہیں رہے گا، کوئی پکا مکان باقی نہیں رہے گا، مگر یہ حقبات وہاں پہنچے گی۔ کچا مکان یعنی دیہاتی علاقے، پکا مکان شہری علاقے، کہ کوئی علاقے باقی نہیں رہیں گے، یہ کام وہاں پہنچ کر کے رہے گا۔ یہ کام وہاں پہنچے گا جہاں رات پہنچتی ہے، تو رات تو ساری دنیا میں جاتی ہے، کہ یہ کام وہاں پہنچے گا جہاں رات جاتی ہے۔ بشارت ہے، ہاں، اللہ پہنچائے گا اس کو۔ اس لیے اس کام کے لیے اپنا جتنا ہم پانی دے سکتے ہیں اتنا دیں۔ تو اب بتاؤ اس کے لیے، اس پانی دینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ تقاضے پیش کیے جائیں گے اور ہم اس کو